رات 11 بجے کا وقت تھا۔ وہ ہمیشہ اس وقت کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی آرام کرتی تھی۔ ابھی چند صفحے ہی پڑھے تھے کہ اس کے کمرے کا دروازہ بے دھڑک کھول کر انوشے اندر آ گئی۔ یہ کون سا طریقہ ہے کمرے میں آنے کا؟ کتنی دفعہ کہا ہے دروازہ ناک کر کے اندر آتے ہیں۔ انوشے کب سیکھو گی مینرز تم؟ وہ سختی سے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ اف سوری نایاب آپی، بابا جان نے آپ کو بلانے کا کہا تو جلدی میں بھول گئی۔ وہ شرمندہ ہوئی ان کے ٹوکنے پہ۔ اس میں اتنی جلدی مچانے کی کیا بات ہے؟ تم آرام سے بھی آ کے کہتی تو بھی میں بابا کی بات سننے آ جاتی۔ وہ بے نیازی سے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اجنبی سا تاثر تھا یہ کہتے ہوئے، اور انوشے کے دل پہ لگا تھا اس کا یہ انداز۔ اف آپی سوری کر تو رہی ہوں، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، اب آ کے بابا کی بات سن لیں۔ انوشے کے انداز میں باپ کے بلاوے کی بہت اہمیت تھی، جبکہ نایاب کا اگنور کرتا انداز انوشے کو ناگوار گزرا تھا۔ اب وہ کیا کہتی اپنی بہن کو کہ کتنا کم اس کے بابا اس سے مخاطب ہوتے ہیں، اور جب بھی ہوتے ہیں وہ دل و جان سے ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا حکم ایک لمحے کی دیر کے بغیر بچا لائے۔ ابھی بھی تو ایسے ہی ہوا تھا۔ وہ دودھ کا گلاس اپنے بابا حیدر شاہ کے کمرے میں دینے گئی تھی، اور جیسے ہی انہوں نے کہا کہ نایاب کو ذرا میرے کمرے میں بھیجنا، تو وہ 1 منٹ کی دیر کیے بغیر پہنچ گئی اپنی بہن کو بلانے۔ ایک تو تمہاری سوری کا میں اچار ڈالوں نا، اتنے سوری دن رات میں کرتی ہو تم۔ اب جاؤ تم، تھوڑی دیر میں چلی جاؤں گی ان کی بات سننے۔ وہ دوبارہ کتاب کے صفحے پر اپنی نظر جماتے ہوئے بولی تھی، اور وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ انڈائریکٹ وہ اسے کمرے سے جانے کا بھی بول رہی ہے۔ پر آپ ہی بابا بلا رہے ہیں، ان کی بات سن کر پھر آپ دوبارہ کتاب پڑھنا شروع کر دیجیے گا پلیز۔ اب کہ وہ ملتجی لہجے میں بولی تھی۔ انوشے کے التجائی لہجے پر وہ گھورتے ہوئے سرد لہجے میں بولی، میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، جو کہا ہے وہ سمجھو۔ جاؤ اس وقت یہاں سے، میں خود ہی چلی جاؤں گی ان کی بات سننے۔ چند صفحے پڑھنے کے بعد، آپ ایسی کیوں ہیں؟ میں ایسی ہی ہوں، جاؤ تم۔ نایاب اپنے مخصوص سرد انداز میں دوبارہ کتاب پر نظریں مرکوز کر کے پڑھنا شروع ہو گئی۔ انوشے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ شکستہ قدموں سے روم سے باہر آ گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ بابا آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں نا نایاب آپی، کہ ہمیشہ آپ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں، آپ کا خیال کرتے ہیں، آپ کی فکر ان کو رہتی ہے، جبکہ مجھے تو پتہ نہیں بیٹی بھی سمجھتے ہیں یا نہیں، ہمیشہ مجھے اگنور کرتے ہیں۔ آپ ہی تو ان کی لاڈلی بیٹی ہیں، اور جب آپ ان کو اگنور کرتی ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہوں، میں ان کو اگنور ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ 18 سالہ انوشے دل ہی دل میں اپنی 22 سالہ بہن سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ اداس ہو گئی تھی اپنے گھر کے اس اب نارمل رویوں سے، جن کی زیادہ تر ذمہ دار نایاب ہی تھی۔ نعمان شاہ کے 2 ہی بیٹے تھے، سکندر شاہ اور حیدر شاہ۔ دونوں کی شادی وہ شاہ خاندان میں کروانا چاہتے تھے، اور ایسا انہوں نے کیا بھی، کیونکہ یہ ان کی روایت تھی۔ سکندر شاہ کی اہلیہ صبرین شاہ تھیں، جس سے ان کو 3 بیٹے ہوئے، ازلان شاہ، آذان شاہ اور ایان شاہ۔ ازلان شاہ اور ایان شاہ نے فورن سے پڑھائی کی، جبکہ آذان ہمیشہ ماں باپ کے قریب رہ کر لاہور شہر کی ایک یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے گاؤں کی زمینیں سنبھال رہا تھا۔ ان کا گاؤں لاہور شہر سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر تھا، جہاں بڑی حویلی میں سکندر شاہ کا خاندان رہائش پذیر تھا، ان کے ماں باپ کے ساتھ، جبکہ حیدر شاہ کی اہلیہ نائلہ شاہ تھیں۔ وہ لوگ چھوٹی حویلی میں رہائش پذیر تھے۔ دونوں حویلیوں کے بیچ میں صرف 10 منٹ کا پیدل راستہ تھا، جو اکثر دونوں گھروں کے فرد پیدل چل کر ہی عبور کرتے تھے۔ یوں آنے جانے میں آسانی رہتی تھی۔ نعمان شاہ 5 سال پہلے گزر چکے تھے۔ ان کی اہلیہ حلیمہ بھی بڑی حویلی میں رہائش پذیر تھی، اور گاؤں کی عورتوں کے لیے وہ سب کی اماں سائیں تھی۔ حیدر شاہ کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیوں سے نوازا تھا، نایاب شاہ اور انوشے شاہ۔
انوشا شاہ کی پیدائش کے وقت کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ نائلہ شاہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ پھر بیٹے کی خاطر انہوں نے ایک اور شادی کر لی اپنی یونیورسٹی فیلو مہرین بیگم سے، جن سے انہیں ایک ہی بیٹا تھا، مراد شاہ۔ کتنی دیر بے وجہ وہ کتاب کے صفحوں کے لفظوں پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ اب پڑھنے پر اس کی وہ توجہ بھی نہیں رہی تھی، وہ تو بس اپنا ضبط آزما رہی تھی۔ جانے کیوں اسے اپنے باپ سے ایک ضد سی ہو گئی تھی۔ وہ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، پر مجبور تھی، ان کے بلاوے پہ جانا تو پڑے گا اور ان کی شکل بھی دیکھنی پڑے گی، کیونکہ اس کی ماں نائلہ شاہ کو سننا پڑے گا اس کی وجہ سے۔ یوں ہی 15 سے 20 منٹ گزر گئے تو آخر کار نائلہ شاہ خود آ گئی اسے بلانے اور کہا کہ کیا تمہیں انوشے نے بتایا نہیں؟ تمہارے بابا بلا رہے ہیں، آ جاؤ ان کی بات سن لو، وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تم سے۔ امی آپ ہی بتا دیں کیا بات کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کے پاس جانے کی مجھے زحمت نہ کرنی پڑے اور ان کی شکل نہ دیکھنی پڑے۔ نائلہ شاہ اس کے بدتمیزی بھرے انداز کو دیکھتی رہ گئی اور بولیں تو بس اتنا، نایاب ایسی تربیت تو میں نے تمہاری نہیں کی کہ تم اس طرح اپنے باپ کے بارے میں بات کرو۔ وہ دکھ، تکلیف اور اذیت سے بولی تھی۔ سوری امی اگر آپ کو برا لگا، پھر بھی ایسے شخص کے بارے میں ایسے ہی بات کروں گی جس نے بیٹے کی خاطر دوسری شادی کر لی۔ وہ شخص میرا باپ نہیں ہو سکتا جس نے میری ماں کو سوتن کا دکھ دیا۔ میری جان، کتنی دفعہ تمہیں سمجھاؤں، اللہ نے اسے حق دیا ہے کہ وہ دوسری شادی کرے، اور وہ افورڈ کر سکتے تھے 2 شادیاں کرنا تو اس نے کی۔ جب میں نے صبر کر لیا تو تمہیں بھی صبر آ جانا چاہیے۔ اتنے سال ہو گئے پھر بھی تم بھولنے کے لیے تیار نہیں ہو یہ باتیں۔ نہیں بھول سکتی میں یہ ساری باتیں، کیونکہ میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ کئی راتیں جب بابا نہیں آتے تھے تو حویلی کے دروازوں کو تکتے رہنا، کیا اذیت گزرتی ہوگی آپ پر، میں نے محسوس کیا ہے، کیونکہ وہ راتیں میں نے جاگ کے آپ کے ساتھ گزاری ہیں۔ آپ کا درد میرے اندر بستا ہے، شاید اسی وجہ سے۔ وہ درد اور کرب کی کیفیت میں کہتی، نہ جانے کیوں وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر پائی۔ یہ نہیں کہہ پائی کہ ہم دونوں ماں بیٹی کی قسمت ایک سی ہو گئی ہے۔ دیکھ لیں امی، وہ اپنا جملہ مکمل کرنے سے اپنی ماں کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، وہ بھول جانا چاہتی تھی، اور کئی سالوں سے وہ بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، پر جب بھی حیدر شاہ آتے اور اس سے بات کرتے، اسے پھر سے وہی اذیت یاد کروا دیتے۔ نایاب، نائلہ شاہ اتنا ہی کہہ پائیں کہ اسی وقت دروازہ نوک کر کے حیدر شاہ اندر آ گئے۔ نایاب نے اپنے چہرے کا رخ پھیر دیا، شاید وہ اس شخص پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اور حیدر شاہ ہمیشہ سے اپنی کرتے ہوئے اپنی بیٹی کے قریب آیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے پیار کا اظہار کیا۔ کیسی ہو میری جان؟ ٹھیک۔ اپنی ماں کی موجودگی کا احساس نہ ہوتا تو شاید جواب ہی نہ دیتی، پر اپنی ماں کی موجودگی کا خیال کرتے ہوئے ان کو جواب دے گئی۔ مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ کہیں، میں سن رہی ہوں۔ اذلان شاہ آیا ہوا ہے فوراً سے، تمہارے تایا جان چاہتے ہیں کہ اب شادی ہو جائے۔ ایسا کیسے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ آلریڈی شادی کر چکا ہے، وہاں بیوی بچوں والا ہے۔ بیٹا وہ اپنی انگریز بیوی کو چھوڑ چکا ہے، تو اسے جا کے کہیں کہ کسی اور انگریز سے دوسری شادی کر لے، مجھے معاف رکھیں اس رشتے سے، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی تھی۔ نایاب، میں نے تمہاری ہر ضد مانی ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس قدر خود سر ہو جاؤ، حیدر شاہ سخت لہجے میں بولے۔ چلو، میں تو خود سر سے ہی، پھر آپ کیوں اتنے خود غرض ہو رہے ہیں اپنی ہی بیٹی کے معاملے میں؟ وہ دو بدو جواب دیتے ہوئے بولی۔ تم اس کی منگ ہو بیٹا، جانتی تو ہو منگ کو چھوڑتے نہیں ہیں ہمارے ہاں، پھر ضد کیوں کر رہی ہو؟ حیدر شاہ نے اب کے نرم لہجہ کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لی، آپ کے رواج بھی مان لیے ہیں، میں اس کی منگ ہوں نا،
تو منگ ہو کے بیٹھنے کے لیے پوری زندگی تیار ہوں، پر ایسے شخص کے ساتھ میں شادی نہیں کروں گی۔ مجھے اعتراض ہے اس شادی پر۔ نایاب کے اس دو ٹوک انداز پر حیدر شاہ ضبط کرتے رہ گئے، پھر سخت نظروں سے نائلہ شاہ کو گھورا جو پہلو بدل کے رہ گئی۔ کچھ لمحے ضبط کرنے کے بعد وہ بولے۔ اب ان کا رخ نائلہ شاہ کی طرف تھا اور وہ اسی سے مخاطب ہو رہے تھے۔ نائلہ شاہ، اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو کس طرح سمجھاتی ہیں۔ اگلے جمعے کو ان کا نکاح ہے اور ان کو رخصت ہو کر بڑی حویلی جانا ہے۔ وہ دو ٹوک اپنا فیصلہ سنا کر ایک نظر نایاب پر ڈال کر چلے گئے اور نایاب کی آنکھوں میں آنسو دیکھ چکے تھے، پر خود پر ضبط کے کڑے پہرے ان کو بٹھانے ہی پڑے، کیونکہ وہ چاہ کر بھی اپنی بیٹی کو ان رواجوں سے بچا نہیں سکتے تھے۔ نائلہ شاہ ان کے پیچھے کمرے سے نکل گئی تھیں، کیونکہ ان کے لیے بھی مشکل تھا یہ سب برداشت کرنا۔ پلیز ایک دفعہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ نایاب آپ کی دوسری شادی کو قبول نہیں کر پائی، وہ کیسے اذلان شاہ کی دوسری بیوی بننا قبول کرے گی؟ پلیز ایسا مت کریں، نائلہ شاہ نے حیدر شاہ سے روم میں آنے کے بعد کہا، کیونکہ وہ چاہ کر بھی اس وقت اپنی بیٹی کو کوئی تسلی نہیں دے پائی۔ پہلے وہ اپنے شوہر کو قائل کرنا چاہتی تھی۔ نائلہ شاہ، پہلے مجھے تنگ کرنے کے لیے آپ کی بیٹی کم پڑ گئی تھی، جو اب آپ بھی میدان میں اتر آئی ہیں۔ جب آپ جانتی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کیوں ہمیں تنگ کر رہی ہیں؟ حیدر شاہ غصے سے بولے تھے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد حیدر شاہ دوبارہ بولے۔ اب کی بار ان کا لہجہ نرم تھا۔ دیکھیں نائلہ شاہ، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ نایاب کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، اور اذلان شاہ سے بہتر کوئی اسے ہینڈل نہیں کر سکتا۔ اس کی طبیعت آپ نے دیکھی ہے، کس قدر ضدی اور خودسر ہے۔ کسی اور جگہ کبھی سیٹ بھی نہیں ہو سکتی، اور اپنے ہی ہوتے ہیں جو اپنوں کو سنبھالتے ہیں۔ حیدر شاہ صرف نایاب کی تکلیف اور دکھ کا سوچ کر ہی کبھی اپنی دوسری بیوی کو چھوٹی حویلی نہیں لاتے تھے۔ جب بھی کبھی کوئی ایسا موقع ہوتا خوشی وغیرہ کا، جب ان کی دوسری بیوی کو گاؤں آنے کی ضرورت پڑتی، تو وہ ہمیشہ بڑی حویلی ٹھہرتی تھی تاکہ نایاب کو دکھ نہ ہو۔ نایاب کی ضد کی وجہ سے ہی کبھی مہرین بیگم نے چھوٹی حویلی میں قدم نہیں رکھا تھا۔ حیدر شاہ کو اللہ تعالیٰ نے دو پیاری بیٹیوں سے نوازا تھا، نایاب اور انوشے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ نایاب ضدی، اڑیل اور اپنی منمانے والی طبیعت کی مالک تھی، جبکہ دوسری طرف انوشے نرم مزاج سی لڑکی تھی۔ حیدر شاہ کو تو اپنے جیسی ہی اپنی بیٹی نایاب پسند تھی، جو مزاج میں بالکل ان جیسی تھی، پر نایاب اپنی ماں کی دیوانی تھی، اس لیے ان کا دکھ اپنے اندر محسوس کرتی تھی۔ عقل اور شعور کی عمر سے ہی وہ مردوں سے شدید نفرت کا شکار تھی، اپنے باپ کی خود غرضی کی وجہ سے۔ دوسری طرف اللہ نے انہیں مہرین بیگم سے صرف ایک ہی بیٹا دیا تھا، جس کا نام مراد شاہ رکھا تھا انہوں نے، کیونکہ حقیقت میں وہ منت اور مرادوں سے ہی تو ملا تھا، اور پہلے ان کی بیوی کے 3 ابارشن ہوئے تھے۔ بہت علاج کے بعد یہ چوتھا حمل ٹھہرا تھا مہرین کو، تب جا کر ایک بیٹا ہوا، جس کا نام انہوں نے مراد شاہ رکھا تھا۔ اس بیٹے کی پیدائش کے ساتھ ہی ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ ان کی بیوی اگر دوبارہ ماں بنی تو مشکل ہوگی کہ ماں اور بچے کو بچا سکیں، کیونکہ وہ اندر سے بے انتہا کمزور ہو چکی تھی۔ حیدر شاہ تو دوسری اولاد نہیں چاہتے تھے، پر مہرین بیگم اپنے بیٹے کی تنہائی کا سوچ کر ایک اور اولاد کا سوچ رہی تھی۔ پھر واقعی ان کی ضد کا نتیجہ تھا، وہ دوبارہ ماں تو بنی، مگر بہت مشکل سے ڈاکٹر نے ان کی زندگی بچائی، پر بچہ نہ بچا سکے، جس کے بعد حیدر شاہ نے توبہ کر لی۔ پر جو ان 5 سالوں میں ہوا، وہ 5 سال وہ اپنی پہلی بیوی کو نہ صحیح وقت دے سکے، نہ بچیوں کو، جس کا نتیجہ نایاب کی ضد، خود سری اور بے اعتباری پر آ کر ختم ہوا۔ وہ 5 سال وہ زیادہ تر شہر میں ہی رہے، کم ہی آتے تھے، اگر آتے تو سب سے مل کر چلے جاتے تھے۔ انوشے پر ان کی توجہ کم ہی رہی، کیونکہ اس کی پیدائش کے وقت جو کنڈیشن نائلہ شاہ کی ہوئی تھی
وہ انتہائی تکلیف دہ تھی، کیونکہ گاؤں میں ڈیلیوری اکثر گھر پہ دائی ہی کروایا کرتی تھی، اور جس طرح خون میں لت پت اسے دائی سے ڈیلیوری کے بعد وہ شہر لائے تھے، وہ مسئلہ حیدر شاہ کے لیے بہت مشکل تھا، جس کے بعد ڈاکٹر نے ایک بڑا آپریشن کر کے نائلہ شاہ کو بچایا تھا، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکیں گی۔ سب کو دکھ صدمہ لگا یہ سب جان کے۔ پھر انوشے 1 سال کی ہوئی تو انہوں نے مہرین بیگم سے شادی کر لی، جو یونیورسٹی کے زمانے سے ان کی پسند تھی، پر باپ کے مجبور کرنے پر وہ نائلہ شاہ کے لیے مانے تھے۔ مہرین نے کھلے دل سے نائلہ شاہ، نایاب اور انوشے کو قبول کیا تھا حیدر شاہ کی زندگی میں۔ انہوں نے اپنی طرف سے کبھی نہیں چاہا کہ نائلہ شاہ کو ان کی ذات سے کوئی تکلیف ہو، پر نایاب کی ضد کی وجہ سے وہ کبھی کوئی تعلق نہ بنا سکی چھوٹی حویلی کے مکینوں سے۔ اوپر سے نایاب کا انداز دیکھ کر حیدر شاہ نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ مہرین بیگم اس گھر میں قدم نہ رکھیں، کیونکہ ان کی بیٹی کو تکلیف ہوگی۔ نایاب اپنی ضدی اور اڑیل طبیعت کی وجہ سے پورے خاندان میں مشہور تھی۔ یہ اس کی ضد ہی تھی کہ کبھی بھی نائلہ شاہ اور مہرین بیگم کو آمنے سامنے آنا ہی نہیں پڑا۔ جو نایاب چاہتی وہی ہوتا تھا۔ وہ منع کرتی کہ جس فنکشن میں مہرین بیگم ہوگی اس میں قطعی اس کی ماں شرکت نہیں کرے گی، اور بالکل ایسے ہی ہوتا تھا۔ جب بھی بڑی حویلی میں مہرین بیگم آتی تو وہ کسی کو بھی اپنے گھر سے ادھر جانے نہ دیتی۔ انوشے کا دل تڑپتا تھا اپنے چھوٹے بھائی کے لیے۔ اس کا چھوٹا بھائی اسے 5 سال چھوٹا تھا۔ وہ چھپ چھپ کے اس سے ملا کرتی تھی۔ مراد شاہ کو تو اپنی دونوں آپیوں کا پیار چاہیے تھا، پر نایاب اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈالتی تھی اگر غلطی سے راستے میں دیکھتی بھی تو، جبکہ وہ اسے آواز دیتا، اس کی طرف بڑھتا، پر وہ سختی سے ٹوک دیتی تھی۔ وہ اپنے دل پر ایک بہت بڑا سا پتھر رکھ چکی تھی کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی بھائی ہے۔ اگر اس کی زندگی میں کوئی ہے تو صرف ایک بہن ہے اور ایک ماں ہے، اور کوئی نہیں ہے اس کا۔ بڑی حویلی والوں نے جب مہرین بیگم کو عزت دے کر اس گھر میں رکھا، اس کے بعد نایاب کے دل میں کبھی بھی بڑی حویلی والوں کے لیے کوئی عزت نہیں رہی۔ وہ اپنے تایا کی فیملی کے ساتھ کبھی گھل مل کے نہیں رہی، ہمیشہ سب سے الگ تھلگ رہنا اس کی عادت ہو گئی تھی۔ اگلی صبح نایاب اپنی ماں کے روبرو ناشتے کے بعد بیٹھی تھی۔ چہرے پہ 12 بج رہے تھے۔ امی مجھے نہیں کرنی شادی اس شخص سے، آپ بابا سے کہیں پلیز، وہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ نایاب ساری رات سو نہ سکی تھی۔ نائلہ شاہ سر تھامے ہوئے بیٹھی تھی۔ اپنی بیٹی کی ضدی طبیعت سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ بیٹا آج تمہارے سسرال آئیں گے، انہوں نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، مجھے شہر جانا ہے، یہاں نہیں رہنا، نایاب نے دکھ اور غصے سے کہا۔ نایاب میری جان، میری خاطر بیٹے مان جاؤ، اذلان شاہ گھر کا بچہ ہے۔ پلیز امی، بچہ تو نہ کہیں، بڈھا کہیں اسے۔ آپی اللہ اللہ کریں، اتنے ہینڈسم ہے اذلان بھائی، آپ نے بڈھا کہہ دیا، حد ہے، انوشے نے چڑ کے کہا، کیونکہ اس کی سب سے بنتی تھی۔ تو کیا 2 بچوں کے باپ کو ننھا کاکا بولوں؟ ہاں؟ انوشے نایاب کی بات پر شرمندہ سی ہوئی تھی۔ دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ دائیں بائیں شائیں کیا کر رہی ہو؟ کہیں یہ تو نہیں سوچ رہی اذلان شاہ کو ہینڈسم کہنے کی سزا کے طور پہ کتنے پانی میں ڈوب مروں؟ نایاب کے لہجے میں بے انتہا طنز تھا۔ آپ ہی اتنی بے عزتی نہ کریں پلیز۔ تم لوگوں کو میں بتا دیتی ہوں، مجھ سے امید مت رکھیے گا۔ اذلان شاہ سے شادی سے بچنے کے لیے جو ہو سکا وہ کروں گی، ورنہ مرنا پڑا تو وہ بھی کر گزروں گی، وہ غصے سے کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اتنی زور سے دروازہ بند کیا کہ لگ رہا تھا دونوں کے کانوں کے پردے ہی پھٹ جائیں گے۔ شام کو سب کے بلانے پہ بھی نایاب کمرے سے باہر نہ نکلی۔ سب بلاتے رہ گئے، پھر بھی اسے نہیں نکلنا تھا، سو نہیں نکلی۔ آخر کار وہ لوگ شگن کے کپڑے، زیور، مٹھائی اور فروٹ کے ٹوکرے دے کر چلے گئے۔ بڑی حویلی والے، وہ ہمیشہ ہر وقت یہ ثابت کرتی رہتی کہ اس کی نظر میں کسی کی عزت نہیں، نہ ہی کسی کی کوئی اہمیت ہے۔
رات کو 12 بجے کے بعد وہ کمرے سے نکلی تھی، دبے پاؤں کچن میں آئی تھی۔ شکر ہے سب سو گئے، وہ دل ہی دل میں بولی تھی۔ ابھی اس نے فریج سے چاول نکالے ہی تھے کہ اسی وقت کچن کی لائٹ آن ہوئی، ساتھ ہی اپنی ماں کی آواز سنی جو کہہ رہی تھی ٹھنڈے چاول نہیں کھاتے بیٹا، گرم کر کے کھاؤ مائکرو ویو میں۔ اس نے خاموشی سے کانچ کی پلیٹ میں چاول نکال کے مائکرو ویو میں گرم کیے۔ 2 منٹ میں اچھے خاصے چاول گرم ہو گئے اور وہ ٹیبل پر پلیٹ رکھ کر سامنے کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی۔ اس کی ماں آگے بڑھ کے اسے رائتا نکال کے دینے لگی، ساتھ میں پانی کا گلاس رکھا تاکہ وہ سکون سے کھا سکے، کیونکہ رائتا اس کا فیوریٹ تھا چاول کے ساتھ۔ نائلہ شاہ اس کے سامنے بیٹھی اسے مسلسل گھورے جا رہی تھی اور وہ انہیں مسلسل اگنور کر رہی تھی، ساتھ ہی اپنی پوری توجہ کھانے پہ رکھی ہوئی تھی۔ نایاب کی ضد ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، تو تھک کر نائلہ شاہ نے کہا، کیا واقعی تمہیں احساس نہیں ہے کہ تم نے کتنا غلط کیا اور کتنی بے عزتی آج ہماری کروائی ہے؟ نایاب چاول کا چمچ منہ میں ڈال کر چاول چباتے ہوئے تھوڑا سا پانی پی کر وہ حلق سے اتار گئی۔ اب بولی تو گلا کھنکار کر بولی، مجھے کوئی احساس نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شرمندگی ہے جو میں نے کیا، کیونکہ جو مجھے مناسب لگے گا وہ میں کروں گی، اور مجھے تو لگتا ہے کہ وہ انتہائی کوئی ڈھیٹ لوگ ہیں۔ اتنا نہیں سمجھے کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان لوگوں میں۔ جو لوگ عزت اور بے عزتی کی زبان نہ سمجھیں وہ تو خاندانی کہنے کے بھی لائق نہیں۔ نایاب، اپنی حد میں رہو، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا اس طرح اپنے خاندان کے بارے میں بات کرو۔ اسی وقت حیدر شاہ جو سائیڈ میں کھڑے ان کی باتیں سن رہے تھے ان کا ضبط جواب دے گیا، تو وہ غصے سے بولے نایاب کو تنبیہ کرتے ہوئے، بس حق تو اس خاندان کے مردوں کو حاصل ہے، جب چاہیں جس پہ چاہیں سوتن لا سکتے ہیں، دوسری شادی کر سکتے ہیں، اور عورتوں کو گائے بیل الو سمجھا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے۔ نایاب حلق کے بل چلائی، اپنے باپ کے روبرو کھڑے ہو کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ شدت سے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو باغی پن تھا وہ ان کو بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ واقعی جو نائلہ شاہ نے کہا تھا اس میں کچھ حد تک سچائی تو ہوگی۔ آج شام کو مہمانوں کے جانے کے بعد نائلہ شاہ نے حیدر شاہ سے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے ہم ٹھیک نہیں کر رہے نایاب کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے وہ کتنی ضدی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے اس شادی سے بچنے کے لیے اور خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ نایاب، میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کی تو اس کا بھگتان تمہاری ماں کو بھگتنا پڑے گا۔ میں بھی تمہارا باپ ہوں، جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ غصے کی شدت سے ان کا چہرہ لال ہو رہا تھا، پر نایاب اس سب سے بے پرواہ ہو کے بولی، آئی ڈونٹ کیئر اینڈ آئی مین اٹ۔ سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اپنے روم میں بند ہو گئی۔ حیدر شاہ اسے جاتا دیکھتے رہ گئے، جبکہ نائلہ شاہ کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگیں۔ اس وقت دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے تھے۔ اگلے دن جب نایاب کو کچھ سمجھ میں نہ آیا تو وہ اپنے مخصوص حلیے کرتے اور جینز پر اسکارف گلے میں ڈالے بڑی حویلی کی طرف جانے لگی۔ اسے اذلان شاہ سے بات کرنی تھی، کیونکہ جب سے وہ فورن سے آیا تھا ان دونوں کی روبرو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس نے سلام کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس سے ملتی بھی تو کیسے؟ جس دن سے وہ فورن سے آیا تھا بڑی حویلی میں دعوت تھی، اور جب بھی دعوت ہوتی تھی مہرین بیگم کی حاضری لازمی تھی۔ وہ اور مراد آئے تھے، اور جب بھی مہرین اور مراد آتے تھے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نایاب خود بھی بڑی حویلی میں پاؤں رکھتی اور نہ اپنی ماں اور بہن کو جانے دیتی تھی۔ اس کی ضد پر دونوں ماں بیٹی کو گھٹنے ٹیکنے ہی پڑتے تھے، ورنہ وہ کھانا پینا بند کر لیتی تھی۔ حیدر شاہ کو اس کے بھوکے رہنے سے تکلیف ہوتی تھی، اس لیے وہ خود بھی کہہ دیتے تھے نائلہ شاہ اور انوشے کو کہ وہ اس کے پاس ٹھہریں، ورنہ فضول میں وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے کسی ضد میں آ کے۔ وہ ابھی حویلی کا گیٹ عبور کر کے اندر داخل ہی ہوئی تھی کہ سامنے سے اذلان شاہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی،
کہنے لگی مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ بولا بندہ سلام بھی کر لیتا ہے، مجھے کسی پہ سلامتی بھیجنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ہمیشہ کی طرح نایاب نے نروٹھے پن سے کہا، بولو کیا کہنا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتا ہوا بولا۔ وہ دونوں حویلی کی پچھلی سائڈ پر آ گئے تھے اور ایک دوسرے کے روبرو کھڑے تھے۔ دن کے اس وقت میں کم ہی حویلی کی پچھلی سائڈ پہ ملازموں کا آنا جانا رہتا تھا، اسی وجہ سے سکون سے یہاں بات ہو سکتی تھی۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، اس لیے یہ شادی روکو، اس نے اپنا مطالبہ بتایا۔ اگر تم نے شادی نہیں کرنی تو یہ بات اپنے ماں باپ سے جا کے کہو، ابھی ہم دونوں میں اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ تم مجھ سے یہ کہہ سکو۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا تھا، اس کے چہرے پر تمسخر پن تھا۔ اسے لگا اذلان شاہ سراسر اس کا مذاق اڑا رہا ہے، پر وہ ضبط کر گئی کیونکہ اس وقت اس کے مطلب کی بات ہو رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ کہہ دے کہ وہاں میری سن کون رہا ہے، پر پھر احساس ہوا کہ اپنی کمزوری اس پہ ظاہر کیوں کرے، اس لیے اب بولی تو انداز ذرا مختلف تھا۔ دیکھو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا مجھ سے شادی کر کے، کیونکہ تم بھی اذیت میں رہو گے اور تمہارے بچے بھی، کیونکہ میں کسی اور کے بچے نہیں پال سکتی اور کسی اور کا شوہر مجھے راس نہیں آئے گا۔ اس کے انداز میں شان بے نیازی تھی۔ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سیکھ جاؤ گی، ویسے بھی تم میری منگ ہو، میرے علاوہ اور کسی کی ہو بھی نہیں سکتی، اور میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنی ہی منگ کو چھوڑ دوں، اور وہ بھی اتنی نازک اور خوبصورت سی، بس ذرا تیکھی مرچی جیسی ہو۔ کوئی بات نہیں، مزاج میں نرمی لانا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ وہ بڑے آرام سے یہ ساری باتیں کہہ رہا تھا، جیسے کوئی اینکر کوئی خبر نامہ سنائے جا رہا ہے۔ تیکھی مرچی بولنے پہ غصہ آیا تھا نایاب کو، پر ضبط کر گئی۔ دیکھو اس قسم کی فضول بکواس مجھ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی تو مطلب نہیں کرنی، اور تمہیں یہ شادی روکنی پڑے گی، سمجھے؟ وہ بالکل ایسے بولی جیسے کسی ریاست کی شہزادی ہو اور اپنی رعایا پہ حکم چلا رہی ہو۔ اس کا انداز حکمیہ تھا۔ اور تمہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ میں تمہارے کہنے پہ تمہاری بات مانوں گا اور تم سے شادی نہیں کروں گا؟ اب کہ وہ اپنے سینے پر دونوں بازو فولڈ کرتا ہوا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا تھا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میری جیسی بدتمیز اور خود سر لڑکی تمہارے کسی کام کی نہیں ہے۔ تمہیں اپنے بچوں کے لیے کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈنی چاہیے۔ تمہیں بہت ساری لڑکیاں مل جائیں گی گاؤں میں جو خوشی خوشی تمہارے بچوں کو ماں کا پیار دیں گی۔ باقی مجھ سے امیدیں مت رکھنا، کیونکہ میں اپنے ایک سوتیلے بھائی کو نہیں برداشت کر سکتی۔ سوچو تمہارے بچوں کی سوتیلی ماں بن کے کتنا ظلم کروں گی، اور کتنا تم اپنے بچوں کو بچا پاؤ گے مجھ جیسی ظالم لڑکی سے۔ تھوڑا سوچو تو صحیح، میں تو تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ وہ مزے سے بتا رہی تھی اپنے عیب، جیسے کوئی اعزاز کی بات ہو۔ تھینک یو سو مچ میرا بھلا سوچنے کے لیے، پر میں اپنا اور اپنے بچوں کا بھلا اچھی طرح سوچ سکتا ہوں۔ فی الحال تم جا کر شادی کی تیاری کرو، اور اس چیز کی تیاری کرو کہ سوتیلے بچوں کو کیسے ممتا دی جاتی ہے۔ وہ اذلان شاہ کے پرسکون انداز پر حیرت میں تھی۔ کتنے مزے سے وہ یہ سب کہہ رہا تھا، جیسے اس کے بارے میں نہیں کسی اور کے بارے میں بات کی جا رہی ہو۔ تمہاری زندگی عذاب بنا کے رکھ دوں گی، تم جانتے نہیں ہو مجھے۔ اب کی بار وہ اسے ڈائریکٹ دھمکی دے کر دھونس بھرے لہجے میں بولی تھی، اور تم مجھے نہیں جانتی، میں بھی کم چیز نہیں ہوں، ہلکا مت لینا مجھے، اچھے خاصے ٹیڑھے لوگوں کو سیدھا کر چکا ہوں۔ وہ فخریہ لہجے میں اسے اپنے کارنامے سنا رہا تھا۔ وہ کلہس کے رہ گئی اذلان شاہ کے بے نیازی والے انداز پہ، یعنی وہ اسے کتنا کچھ آنے والے وقت کی سنگینی کے بارے میں بتا رہی تھی، جسے وہ بالکل بھی سیریس نہیں لے رہا تھا، بلکہ مذاق سمجھ کے چٹکیوں میں اڑا رہا تھا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ مجھے شدید نفرت ہے بڑی حویلی سے اور بڑی حویلی کے لوگوں سے، اور تم سے۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں بھاگ جاؤں، اور تمہاری عزت سوچو کیا رہ جائے گی جب شادی کے دن تمہاری ہونے والی بیوی بھاگ جائے گی، تو کیا عزت رہ جائے گی تمہاری گاؤں میں؟ کیوں اپنی بے عزتی کروانے پہ تلے ہو؟
اور تم میری ضد نہیں جانتے۔ اب کہ وہ سیدھا اسے اپنے پلان کے بارے میں بتا رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ شاید اسی بہانے وہ رک جائے اور وہ اس مصیبت سے بچ جائے۔ اس کے ارادے جان کر نایاب کا قطعی کوئی ارادہ نہیں تھا اتنی جلدی کسی کو اپنے ارادوں کے بارے میں آگاہ کرنا، پر اب مجبوری ہو گئی تھی، اس لیے وہ اسے بتا گئی کہ شاید یہ سن کر اس کی غیرت جاگے اور وہ روک دے اس شادی کو۔ تو تم بھاگ جاؤ گی؟ وہ کچھ ایسے انداز میں بولا جیسے واقعی تصدیق چاہ رہا ہو کہ اس لڑکی نے یہی بات کہی تھی۔ اب کہ وہ فخریہ بولی، اگر تم نہیں مانے تو مجبوراً مجھے یہ کرنا پڑے گا، سمجھے؟ ویسے اچھا آئیڈیا ہے تمہارا، تم بھاگ جاؤ۔ اچھا ہوا تم نے بتا بھی دیا کہ تم بھاگ رہی ہو۔ ایک کام کرنا، خود بھاگو تو اپنی بہن کو بھی لے کے بھاگ جانا۔ یہ میرا تمہیں مشورہ ہے۔ جیسے ابھی تم میری فکر میں ہلکان ہو رہی تھی نا، تو مجھے بھی تمہاری فکر ہو رہی ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بھاگنا ہو تو اپنی بہن کو بھی لے کر بھاگنا اپنے ساتھ۔ اس کے اس انداز پر وہ چونکی تھی اور بولی، کیا مطلب اس بات کا؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم بھاگ گئی تو پیچھے تمہاری بہن رہ جائے گی اور پھر گھر والے مجھے زبردستی مجبور کریں گے تمہاری اتنی چھوٹی سی معصوم سی بہن کی مجھ جیسے ظالم اتنی بڑی عمر والے پکے مرد کے ساتھ شادی ہو جائے تاکہ دونوں گھروں کی عزت بچ جائے۔ سوچو ایسا ہوا تو اتنی سی عمر میں 2 بچے، جبکہ وہ خود ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی ہے۔ مجھے دکھ اور افسوس ہوگا، پر کیا کریں، مجبوراً ہمیں کرنا پڑے گا۔ وہ خود غرضی کی انتہا پر اپنی کہے جا رہا تھا، جبکہ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس کی باتیں سوچ کر اور تصور کی آنکھ سے وہ لمحہ اس نے سوچا، ان حالات کو سوچا تو سوچ کر جھرجھری لی۔ نایاب نے دل میں توبہ استغفار کی۔ 30 سالہ ازلان شاہ اور 18 سالہ انوشے، سوچ کے جھرجھری لی۔ ابھی وہ اسے کچھ بھی کہتی اس سے پہلے وہ بولا، سچ میں گاؤں میں ایسا ہوتا ہے، سنا نہیں تم نے؟ ایک بہن بھاگ جائے پھر مجبوری میں دوسری بہن سے نکاح کرنا پڑتا ہے، اس لیے اسے بھی لے کے بھاگ جاؤ۔ کیا یاد کرو گی کس قدر اچھے آدمی سے تمہارا پالا پڑا ہے؟ اتنے اچھے مشورے تم دے رہی تھیں، ایک آدھ میرا بھی لے لو۔ دعا دو گی مجھے، جس نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا کہ یہ سب ہوگا تمہارے جانے کے بعد۔ نایاب کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ازلان شاہ بغور دیکھ رہا تھا اور سب کچھ سمجھ بھی رہا تھا کہ اس کے دل کی کیا حالت ہو رہی ہے یہ سب کچھ سن کے۔ تم جانتے ہو انوشے کتنی چھوٹی ہے، تم ایسا کرو گے اس کے ساتھ؟ نایاب نے دکھ اور افسوس سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں دکھ کی آمیزش تھی۔ کیا کروں، تمہیں پتہ ہے گاؤں میں تو یہ عام رواج ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے، میری بھی مجبوری ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے مجھے کچھ تو کرنا پڑے گا ہی۔ تو پھر کب بھاگ رہی ہو تم؟ او سوری، تم اور انوشے کب بھاگ رہی ہو؟ اس کا لہجہ جو پہلے ٹھہر ٹھہر کر بول کر اس کا دل شدت سے ڈھرکا گیا تھا، آخر میں طنزیہ لہجے میں اس سے سوال کر گیا۔ اس کے اس طرح سے بات کرنے پہ وہ تلملا کے رہ گئی، غصے سے بولی، بھاڑ میں جاؤ تم، بھاڑ میں گئے تمہارے مشورے۔ میری بہن کا آئندہ نام بھی لیا نا، حلق سے زبان کھینچ لوں گی میں، سمجھے تم؟ اور ہاں، اپنی فکر کرو کہ تمہارا کیا ہوگا مجھ سے شادی کرنے کے بعد۔ وہ غصے کی شدت سے آگ بگولا ہو رہی تھی، جبکہ وہ اپنی امڑ آنے والی ہنسی کو ہونٹوں پر آنے سے روکتا ہوا بولا، ارے رکو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح پھر کیا ارادے؟ اس کا بازو تھامتا ہوا پوچھ رہا تھا، جس پر وہ غراتے ہوئے بولی، چھوڑو میرا بازو، نہیں سننی تمہاری کوئی بکواس، جا رہی ہوں میں۔ وہ اپنا بازو چھڑواتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ آخری الفاظ اس کی بے بسی محسوس کرنے کے باوجود بھی وہ اسے تنگ کرنے کے لحاظ سے پوچھ رہا تھا۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ جس پر وہ اور شدت سے بولی، جہنم میں۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی جانے لگی۔ اس کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ کتنی تکلیف ہوئی تھی اسے یہ سن کر، اور وہ بہت غصے میں بھی تھی۔
جبکہ اذلان شاہ کے ہونٹوں پر میٹھی سی مسکان تھی اور وہ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ نایاب کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اس شخص کے دل پر کیا اثر کر گئی تھی اس چھوٹی سی ملاقات میں۔ ساری رات وہ کروٹ پر کروٹ بدلتی رہی، سوچتی رہی۔ اسے پورا یقین تھا انوشے کبھی بھی اس کے ساتھ بھاگنے پہ راضی نہیں ہوگی، اور اگر وہ یہاں رہ گئی تو واقعی جو اذلان شاہ نے نقشہ کھینچا تھا وہی ہوگا۔ اسے کیا ہے، اسے تو کم عمر بیوی مل جائے گی، پر زندگی تو میری بہن کی برباد ہو جائے گی۔ نایاب نے کلس کے سوچا۔ نہیں نایاب، اتنی خود غرض تم نہیں ہو سکتی، تم ایسا نہیں کر سکتی، اپنی بہن کی زندگی نہیں برباد کر سکتی، چاہے خود تباہ ہو جاؤ۔ اور پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ بے بسی سے روتی چلی گئی اور پوری رات اس کا تکیہ بھیگتا رہا اپنی بے بسی پر۔ اور پھر بھی ایک کوشش کے طور پر اپنی طرف سے اس نے انوشے کو یہ سب سمجھانے کی کوشش کی اگلے دن، پر وہی ہوا جو اس کا دل جانتا تھا۔ انوشے کبھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، پھر چاہے اسے کسی پل صراط سے گزرنا پڑے۔ اور یہی نایاب کی بس ہو گئی۔ اس نے اپنے دل کو مار کر شادی کی تیاریوں پر چپ سادھ لی۔ وہ کسی چیز میں حصہ نہیں لے رہی تھی اور کسی چیز سے انکار بھی نہیں کر رہی تھی۔ نکاح سے 3 دن پہلے اسے مائیوں بٹھا دیا گیا۔ اس کے سسرال والے دھوم دھام سے اسے بٹھا گئے اور وہ بھی خاموشی سے ان کو سب رسمیں کرتی ہوئی دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں اس کے اندر کا حال بتا رہی تھیں۔ کئی دفعہ قدم ڈگمگائے، کئی دفعہ دل میں آیا کہ بھاگ جائے، پر انوشے کا سوچ کے اس نے اپنے قدم روک لیے تھے۔ جب مہرین بیگم نے آ کر اس کی رسم کی تو دل چاہا کہ اس کو دھکا دے کے روانہ کرتے، اور اپنے سسرال کو دیکھتے ہوئے وہ خاموش رہی۔ وہ اس کی رسم کر کے چلی گئی۔ مراد اس کا ہاتھ تھام کر اپنی بہن کو پیار کر رہا تھا۔ پہلی دفعہ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا اور وہ خاموش تھی۔ مائیوں کی رات تو وہ جیسے صدمے میں تھی، اسی لیے کئی چیزیں محسوس نہیں کر سکی، اور مہندی کی رات ایک چیز اس نے شدت سے محسوس کی تھی کہ مراد اور انوشے دونوں میں بات چیت ہو رہی تھی، اور جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان میں کافی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اور تب پہلی بار اسے احساس ہوا کہ انوشے شاید مراد سے ملنے کے علاوہ فون پہ بھی باتیں کرتی ہے، کیونکہ وہ عام بہن بھائیوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے، جبکہ نایاب ان دونوں سے الگ تھلگ صاف نظر آ رہا تھا۔ مہندی کی رات پہلی دفعہ نایاب نے یہ بھی محسوس کیا کہ مہرین بیگم نائلہ شاہ سے بھی بات کر رہی تھی، تو کیا واقعی امی بھی ان سے بات کرتی ہیں؟ یہ خیال اس کے من میں آیا تو عجیب سا درد اسے اپنے اندر محسوس ہوا۔ رسم ختم ہونے کے بعد آہستہ آہستہ سب لوگ چلے گئے۔ اب گھر میں صرف گھر کے ہی لوگ تھے۔ نائلہ شاہ اسے اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلا رہی تھیں تو اچانک وہ اس کا ہاتھ تھام کے بولی، ماما ایک بات تو بتائیں، کیا واقعی آپ مہرین بیگم سے بات کرتی ہیں؟ بتائیں۔ وہ بہور دیکھتے ہوئے ان کو پوچھ رہی تھی۔ نایاب، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ انہوں نے اسے ٹالنا چاہا۔ ماما مجھ سے جھوٹ مت بولیے گا، پلیز سچ بتائیں، آپ بات کرتی ہیں نا ان سے؟ نایاب کے پر یقین انداز پر وہ سر جھکا گئی۔ کچھ لمحوں کے بعد سنبھل کے بولی، دیکھو نایاب، تمہارے بابا کے بنائے اس رشتے سے ہم الگ نہیں ہو سکتے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ مراد تمہارا بھائی ہے اور کچھ بھی کہو، کوئی نہ کوئی تعلق تو بنتا ہی ہے مہرین سے ہمارا۔ نایاب غصے سے ان کی بات کاٹ کے بولی، آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ کا کیا تعلق ہے ان سے؟ وہ پیار سے بولی، نایاب، اپنے دل سے نفرت اور کدورتیں نکال کر تو دیکھو کہ دنیا اتنی بدصورت نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا ہے، اور مہرین بیگم بھی اتنی بری نہیں ہے جتنا تمہیں لگتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو پیار سے سمجھانے لگیں، اس کا دل صاف کرنا چاہتی تھیں، پر نایاب اپنی ازلی ہٹ دھرمی سے بولی، مجھے کچھ نہیں سننا نہ سمجھنا ہے، آج مجھے اندازہ ہو گیا
میرا کوئی اپنا نہیں. آپ بھی ان سے ملتی ہیں، انوشے بھی سب سے ملتی ہے. آپ سب ایک ہو، بس ایک میں الگ ہوں. بری تو میں ہوں، میں ہی پاگل اور بے وقوف ہوں جو آپ سب کا درد اپنے اندر محسوس کرتی ہوں، سب کی فکر کرتی ہوں. تو معاف کیجیے گا، آپ رہیے اپنی دونوں فیملیوں کے ساتھ. مجھے بھول جائیے کہ آپ کی کوئی بیٹی بھی ہے. وہ شدت غم سے بول رہی تھی. کیا بکواس کر رہی ہو تم نایاب؟ نائلہ شاہ نے اسے سمجھانا چاہا، پر ایک بار پھر وہ ان کی بات کاٹ کے بولی. وہی کہہ رہی ہوں جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. مجھ پہ کوئی حق جتانے کی آپ کو ضرورت نہیں رہی. ان کے ساتھ جو بھی کرنا ہے وہ کریں. کل کے بعد کبھی نہیں آؤں گی میں چھوٹی حویلی. اور پھر واقعی وہ اٹھ کے چلی گئی، روٹھ کے، ناراض ہو کے. نائلہ شاہ دیکھتی رہ گئی اسے جاتے ہوئے. وہ اپنے دل میں ڈھیر ساری کدورت لیے رخصت ہوئی، چھوٹی حویلی سے بڑی حویلی. مہرین بیگم نے اسے گلے لگانا چاہا تو بھی وہ اسے ٹوک گئی ہاتھ کے اشارے سے. نائلہ شاہ اور انوشے سے بھی وہ سرد انداز میں ملی، پر سوتیلے رشتوں کو اپنے قریب تک ہونے نہیں دیا تھا. یہاں تک کہ اپنے باپ کو بھی روک گئی. بس اتنا غنیمت تھا کہ زبان سے کچھ نہیں بولی تھی، ورنہ اس کی زبان کا وار کبھی خالی نہیں جاتا تھا. اذلان شاہ ضبط سے کام لے رہا تھا کیونکہ نہ یہ صحیح وقت تھا اور نہ ہی جگہ مناسب تھی کہ اسے سمجھایا جا سکے. نایاب کے احساسات کا خیال کرتے ہوئے مہرین بیگم چھوٹی حویلی چلی گئی. وہ واقعی نہیں چاہتی تھی کہ نایاب کا سکون برباد ہو، اسی لیے رخصتی کے بعد کی رسموں میں انہوں نے شرکت نہیں کی، جس طرح نائلہ شاہ نے نہیں کی، کیونکہ کبھی بھی بیٹی کے ماں باپ شرکت نہیں کرتے رسموں میں. ڈھیر ساری رسموں کے بعد اسے سجے سجائے روم میں بٹھا دیا گیا. یہ اس حویلی کا سب سے بڑا کمرہ اور سب سے خوبصورت کمرہ اذلان شاہ کی ملکیت تھا، جو اب اس کا بھی تھا. روم حقیقت میں بہت خوبصورت تھا. اس نے بھی داد بھری نظروں سے دیکھا. چند منٹ اس نے صبر کیا. جب کوئی دوبارہ کمرے میں نہیں آیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور سکون سے اپنے زیور اتارنے لگی. ابھی تو دوپٹہ اتارا تھا اور ساتھ میں انگلیوں میں سے کچھ رنگز نکالی تھی کہ دروازہ کھول کر اذلان شاہ اندر آیا تو وہ چونک سی گئی. اسے اتنی جلدی اس کے آنے کی امید نہ تھی. اپنی حیرت پر قابو پا کر دوبارہ زیور اتارنے میں مگن ہو گئی. وہ اپنا ویسٹ کوٹ اتار کر اس کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہو گیا. وہ ڈریسنگ مرر سے اپنے پیچھے کھڑے اذلان شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں الگ ہی جذبہ تھا. اتنی بھی کیا جلدی تھی بیوی، تھوڑا تو صبر کر لیتی، منہ دکھائی بھی لیتی، اپنی تعریف بھی وصول کرتی. وہ جذبات سے بھرپور لہجے میں بولتا ہوا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال گیا اور اس کی گردن پر اپنی تھوڑی ٹکا کے بولا. اس لمبے چوڑے مرد کے حصار میں وہ بالکل گڑیا سی لگ رہی تھی. نایاب کو اذلان شاہ سے اس بے باکی کی امید نہیں تھی. ڈریسنگ کے شیشے میں اس کے چہرے کی رونق دیکھنے لائق تھی. جذبوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا اس کے چہرے پہ رقم. ہونٹوں پہ رقص کرتی مسکراہٹ اس کی خوشی ظاہر کر رہی تھی. پلیز تھوڑا دور ہٹ کے بات کریں. اس کی آواز نہ جانے کیوں لڑکھڑانے لگی. یہ سب کہتے ہوئے شاید اس کا حق جتاتا انداز اس کے ہونٹوں پر کفل ڈالنے لگا تھا. ظالم، دور رہنے کے علاوہ باقی جو کہو گی سن لوں گا. باقی آج کی رات ایسا کوئی تقاضا سننے کے موڈ میں نہیں ہوں میں. وہ بہکے لہجے میں بولتا اس کا دل دھڑکا رہا تھا. آپ نشہ کرتے ہیں کیا؟ وہ بات بدلنے کے لحاظ سے بولی تھی. ایسی بے تکی بات نہیں میری جان، یہ نشہ تو تمہارے حسن کو دیکھ کے چڑھا ہے. اب تو تمہارے ہونٹوں کا جام پی کر ہی اترے گا. اتنا کہہ کے وہ اس کی چولی کی ڈوریاں کھولنے لگا اور وہ شوق ہی رہ گئی. وہ ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے ہوئے تھا، کچھ اس طرح کہ نایاب کو دونوں بازوؤں پر اس کی گرفت تھی. وہ مزاحمت کرنا چاہتی بھی تو نہیں کر سکتی تھی، اور دوسرے ہاتھ سے وہ اس کی چولی کی ڈوریاں کھول رہا تھا. وہ اس کے اس انداز پر تڑپ ہی اٹھی تھی. پلیز، میں ابھی ریڈی نہیں ہوں.
وہ تڑپ کے بولی، اس کے اس انداز پر اس کے پرفیوم کی خوشبو اپنے نتنوں میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ واقعی وہ اس پر چھایا ہوا تھا مکمل طور پر، وہ مکمل اس کے حصار میں تھی۔ اسے جھٹکنے کی ہمت نایاب کے اندر نہ تھی۔ چلو میں آپ کی اطلاع کے لیے اتنا بتا دیتا ہوں کہ آپ کبھی ریڈی ہوں گی بھی نہیں، یہ صرف مجھے ٹالنے کے بہانے ہیں۔ اور دوسری بات، وہ مزے سے کہتا ہوا آخر میں جان بوجھ کے جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ نایاب بھی جانتی تھی وہ سچ کہہ رہا ہے۔ دوسری بات، وہ حیرت سے بولی، دوسری بات کہ میں کسی کا حق غصب نہیں کرتا اور نہ کسی کو اپنا حق غصب کرنے دیتا ہوں، اس لیے آج کی رات کے سارے تقاضے میں پورے کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ تم مجھے روکو گی بھی نہیں اور میرا بھرپور ساتھ دو گی۔ اور پھر اگر میں زبردستی کروں تو تمہارے احتجاج پہ، تو پھر مجھے الزام مت دینا۔ وہ بڑے سکون سے ایک ایک لفظ پر زور دیتا اپنی بات کہتا چلا گیا۔ وہ اس کی سیدھی بات اور صاف گوئی پر پہلو بدل کے رہ گئی۔ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی، آج کی رات اسے روکنا لگ بھگ مشکل تھا، کیونکہ وہ اپنی منمانی کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اتر آیا تھا۔ اس کے ہونٹوں کا جان لیوا لمس برداشت کرتی وہ بے جان سی ہو رہی تھی، پر مقابل پر کسی بات کا اثر نہیں تھا۔ وہ بس آنکھوں میں ڈھیر سارے جذبات کی لو لیے اپنی طلب پوری کرنے کے در پہ تھا، اور اس کے کسی قسم کے احتجاج کی کوئی ویلیو نہیں دے رہا تھا۔ وہ لگ بھگ اس کا سارا زیور اتار چکا تھا۔ نایاب نے اپنی چولی کا گلا آگے سے تھام لیا۔ وہ بمشکل اپنے ہاتھ آزاد کر پائی تھی اس سے۔ اسے خود سے دور کیا کرتی، الٹا اپنی چولی کا گلا تھام کر خود کو برہنہ نہ ہونے دیا۔ خود کو اس سے دور کرنے کے جواز ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف کر گیا اور اس کے ہونٹوں کے قریب ہوا۔ وہ گھبرا گئی، چہرے کا رخ پھیر گئی، تو وہ اس کے کان کے قریب ہلکی آواز میں بولا، ان ہونٹوں کی تلخی تو میں آج سمیٹ کے رہوں گا۔ بہت کڑوا بولتی ہو، آج کے بعد نہیں بول پاؤ گی۔ اس کے کان کی لو کو دانتوں سے کاٹ کر نایاب کا دل دھڑکا گیا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی اس کے اس عمل سے۔ ٹانگیں تو پہلے ہی کانپ رہی تھیں۔ اگلے پل اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتا ہوا اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کر کے شدت سے اس کے ہونٹوں پر ٹوٹ پڑا، اور تب تک اس کی سانسیں الجھائے رکھی جب تک دونوں کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس نہ ہوا۔ اور اب نایاب کو لگا اس کی سانسیں اکھڑ ہی جائیں گی اگر کچھ دیر وہ یوں ہی اس سے جڑا رہا۔ وہ اس کی سانسوں کو رہائی بخش گیا اور وہ لمبے لمبے سانس لے کر خود کا تنفس نارمل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اگلے ہی پل وہ اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لایا، چولی کو تن سے جدا کرتا ایک نئے لمس سے روشناس کرانے لگا۔ وہ چاہ کر بھی اس کو روک نہیں پا رہی تھی، کیونکہ وہ خود اس سے نکاح کر کے یہ سارے حق اسے سونپ چکی تھی۔ وہ اس کے جسم و جان کا مالک بن بیٹھا تھا۔ وہ اسے کسی قسم کی رعایت دینے کو تیار ہی نہ تھا۔ وہ اپنا حق ڈنکے کی چوٹ پہ وصول کرتا اپنی بیوی کو پیار کر رہا تھا۔ نایاب کا سارا غصہ تنتنا دھرے کا دھرا رہ گیا۔ وہ اپنا حق ملکیت وصول کرتا ہوا اسے اس رشتے کی حقیقت سے آشنا کر گیا تھا۔ وہ جو خود کو بے انتہا مضبوط سمجھتی تھی، جانے کیا کچھ کہنے کا اپنے اندر جذبہ رکھتی تھی، ساری باتیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ وہ ایک رات میں اسے بیوی کا مقام دے گیا اور اس کے سارے ارادوں پر پانی پھیر گیا۔ وہ اپنے لمس سے اس کے جسم پر ایک نئی داستان رقم کر گیا۔ نایاب کو ایسے لگا جیسے وہ خود سے پرائی ہو گئی ہو، کیونکہ وہ اس کی رگ و جان میں اتر کر اس پر اپنی اہمیت واضح کر گیا تھا۔ اس نے تھک کر اس سے دور ہونا چاہا، لیکن اذلان شاہ نے اسے اپنی باہوں سے رہائی نہ دی اور یوں ہی اسے خود سے لگائے سونے کا حکم دیا۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی اس ڈھیٹ انسان سے
کسی قسم کی امید رکھنا فضول ہے۔ اس لیے جس طرح وہ اسے خود سے لگائے ہوئے تھا، وہ اسی حالت میں اس سے جڑ کر آنکھیں موند گئی، کیونکہ پورا بدن تھکن سے چور تھا۔ اور پھر واقعی اسے کچھ دیر میں نیند آ گئی۔ اذلان شاہ اس کے سونے کے بعد ایک بار پھر اس کے ماتھے اور ہونٹوں پر نرمی سے اپنا لمس چھوڑتا، خود سے لگاتا، آنکھیں موند گیا۔